السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ سربراہی میں ڈنڈر روڈ پیواڑ گدو بالش خیل صدا بدامہ چمکنی کے گاؤں میں لڑائی شروع کروائی گئی اور تری منگل افغان بارڈر پر فینسنگ اکھاڑ کر اور افغان اسلحہ سمیت تری منگل اور گدو میں ڈیرے ڈال چکے ہیں، جو کہ اس کی تصویریں وائرل ہو چکی ہیں۔ بالش خیل جو شیعہ آبادی ہے، اس پر خار پولیس سے دہشت گرد کمانڈر اسحاق نے حملہ کیا۔ صدا، حالانکہ صدا جہاں سنی مسلک کی اکثریت ہے، اس کے باشندے سوشل میڈیا پر بار بار یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو کہ اہل سنت کی طرف بھی ہیں اور اہل تشیع کی طرف سے میجورٹی 99% لوگ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، کیونکہ امن میں خوشحالی ہے اور دہشت گردی میں خون خرابہ بربادی ہے۔ سب لوگ 99% عوام اس چیز پہ ابھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، لیکن جو 1-2% جو لوگ ہیں وہ بیرونی سازش کے ماں پر یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، جس کے ہم اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کو اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیں۔ اس طرح پیواڑ جو ایک گاؤں بڑا گاؤں ہے، اس پر تری منگل سرسرنگ اور گدو جہاں مینگل قبیلہ آباد ہے، کل رات سے بھاری ہتھیاروں سے حملہ آور ہے۔ حکومت پہنچ بھی نہیں رہی، ظلم تو یہ ہے۔ اب سرحد پار سے دوبارہ ایک نئی محاذ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ زمینی جھگڑوں کو فرقواریت کا رنگ دے کر گلی محلے میں ایک نئی جنگ چھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کسی ایک فتنے کی قطعی متحمل نہیں، جس کی اکثرات ملک گیر ہوں۔ پڑوسی ممالک سے آپریٹ ہونے والی افغانستان کی بات کر رہا ہوں، ہونے والی اس گنامی سازش کو دانش و حکمت سے ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک دونوں اطراف سے کئی لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں۔ اب ہر محب وطن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فتنے کا راستہ روکیں۔ اس میں سول ملٹری حکام، میڈیا کے دوست اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں اس بات کا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک دشمن عناصر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کرم کے باشعور توری اور گنگش اقوام نے اس ملک میں اپنے باصلاحیت نوجوان، ہنرمندوں، علماء، اساتذہ، بچوں اور خواتین کے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہیں جانے دیا۔ ہم اس ملک کے باشعور، وفادار اور بصیرت بیٹے ہیں۔ ہم اس سے دشمن کی خواہشات کو تکمیل کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ بس 1-2 منٹ ہیں۔ ہاں، ایک گلہ جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو ہے، ہمارا گلہ یہ ہے کہ اپنی پاک فوج اللہ حکام سے ضرور کریں گے کہ ہم کو تو آپ پر بڑا ناز تھا، ہم تو آج تک آپ کو اپنے محافظ سمجھتے تھے، آپ دنیا بھر میں نمبر 1 مانا جاتا ہے، پھر یہ 2 دن سے مٹھی پر ہے، اتنی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 1%, 2% بھی نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کے سامنے اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ان کو مورچوں سے کیوں نہیں اتار سکتے ہیں؟ ان سے مورچے کیوں نہیں خالی کروائے جا سکتے ہیں؟ ہم حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے نام لے اور عوام کی جان و مال کی تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ قرم ایجنسی میں کسی کے ماں پر امن پسند قوتوں کا محصور اور شرپسند عناصر کو کھلی چھٹی کیوں دی؟ ہم امن پسند ہیں، ہمیں چاروں طرف سے محاصرے میں لیے ہوئے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں اس کی کھلی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ آخر میں ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں، پارا چنار کی لڑائی زمینی تنازع ہے، اس کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرم بحالی کے لیے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سنی جوان جو مشران، جو بڑے اس کے ایلڈرز ہیں، برابر کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد ٹولہ اس کا کام مزاحمت کر رہے ہیں۔ مینگل قوم جو اساتذہ اور دیگر لوگ شہید کیے گئے ہیں، اس کو چھپانے کی سازش کی جا رہی ہے اور معصوم شہداء کا خون کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ کرم میں گزشتہ مہینے میں ایک لینڈ ریونیو کمیشن بنایا گیا ہے۔ کرم میں تمام زمینی تنازعات کو لینڈ کمیشن کے ذریعے سے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کرم میں گزشتہ مہینے ایک لینڈ اینڈ ریونیو کمیشن بنایا گیا۔ کرم میں تمام زمینی تنازعات کو لینڈ کمیشن کے ذریعے سے حل کیا جائے اور کمیشن کے فیصلوں کو بروقت اور فوری
फौरी तौर कुव्वत के साथ लागू किया जाए। इससे पूर्व में आने वाले वक्तों में ज़मीनी तनाज़ा दोबारा नहीं बनेगा, लिहाजा इस कमीशन को आज़ादी से काम करने दिया जाए, क्योंकि ये अमन का ज़ामिन होगा। असल है कागज़ात माल, इन जो दूसरे फरीक हैं, जो दहशतगर्द हैं, उसको पता है कि कागज़ात माल के ज़रिए जो शामिलात हैं वो तूरी कबीले का है। अब वो उसमें वो मार खा रहे हैं जो कमीशन बन गया है। ये लोग चाहते हैं कि ये कमीशन ताकि वहाँ ना जा सके, और ये ज़मीनी तनाज़ात, अगर ये कमीशन चला गया तो ज़मीनी तनाज़ात ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें ज़मीनी नहीं मिलेंगे। ये इसलिए इसके दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। हम मशहूर हैं अहले सुन्नत के, वामिदीन के, नौजवान के, अहले सुन्नत जो जंगबंदी के लिए सबसे अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन अमन पसंद मशरान और जवानों के हाथ मजबूत किए जाएं। सरहद पार से जो दहशतगर्दी दरअंदाजी करते हैं, पाक फौज से भरपूर तकाजा करते हैं कि मुल्क की सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ात की ड्यूटी सरअंजाम दें। लिहाजा अपनी इस ड्यूटी को सही मानों में पासदारी करें और पाक अफगान बॉर्डर के इस पार से मुदाखलत को आनी हाथ से रोकी जाए। ये आज हमारी अब मैं जनाब आगा अमीन शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनको भी सारे हालात के बाक़ियात के बारे में मालूमात हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सबसे पहले तो जो सहाफ़ी बरादरी, जो दोस्त अहबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए, स्टेज पर बैठे तमाम अमायदीन की तरफ से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जो बात अहम है वो ये है कि पाराचनार और कुरम एजेंसी लोगों की नफ्सियात के एतबार से, वहाँ की सकाफ़त और तहज़ीब के एतबार से, वहाँ पर तालीम, ताल्लुम और फ़िक्री सतह के एतबार से बाकी तमाम एजेंसियों से यकसर मुख्तलिफ है। और उसकी सबसे बड़ी दलील माजी के ये 30 साल हैं। इन 30 सालों में आपने देखा होगा कि KPK बिलउमूम और ख़ुसूसी तौर पर एजेंसीज़ में रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, रियासती इदारों को निशाना बनाना, खुदकुश हमला आवर पैदा करना, पाकिस्तान भर में अमन व अमान को तहो बाला करना, इन तमाम वतन दुश्मन, इंसानियत दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, रियासत दुश्मन कार्रवाइयों में आपको तमाम एजेंसियों में मौजूद शिद्दत पसंद मुलव्वस नज़र आएंगे। लेकिन कुरम एजेंसी वो वाहिद एजेंसी है जहाँ पर किसी रियासती इदारे का एक दरख्त का पत्ता भी कभी नहीं गिराया गया, किसी को निशाना नहीं बनाया गया, कोई शिद्दत पसंद तंजीम वहाँ पर पनप न सकी, रियासत के खिलाफ बगावत वहाँ पर कभी भी नहीं उभरी। बल्कि इसके बरक्स तालीम के मैदान में बाकी तमाम इलाकों से सबसे आगे आपको ये इलाका नजर आता है। तहजीब के हवाले से, कल्चर के हवाले से और मजहबी रवादारी के हवाले से ये इलाका आपको KPK के तमाम इलाकों में सबसे आगे नजर आता है। और इसी तरह पाकिस्तान की तामीर के हवाले से, फोर्सेस में खदमात के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में एक मौसर किरदार के हवाले से इस सरजमीन के लोगों का एक भारी भरकम रोल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता इस अरसे में मुसलसल इस इलाके को निशाना बनाया जाता रहा। कभी दहशतगर्दी का निशाना, कभी फिरकवारियत के उन्वान से, कभी वहाँ की ज़मीनों पर कब्जे के एतबार से।
تاکہ کسی نہ کسی شکل میں وہاں کے امن کو تہوبالا کیا جائے. تعلیم کا جو سلسلہ وہاں پر جاری ہے اس کو روکا جائے. وہاں کے لوگوں کو بھی باقی علاقوں کی طرح سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا جائے اور ان کو ترقی کے اس سفر میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے. لہذا اس کی قیمت اس سرزمین کے لوگوں کو ہمیشہ ادا کرنی پڑی اور اب تک 5000 سے زیادہ لوگ اس خطے کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن دشمن کے ٹریپ میں کبھی بھی نہیں آئے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کبھی ریاست کے خلاف اسلحہ کسی نے نہیں اٹھایا. ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے پہلے جب تری مینگل کے علاقے میں ٹیچرز کو اور باقی مزدوروں کو شہید کیا گیا تو اس میں بھی فرقہ وارانہ رنگ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور اس کو شیعہ اور سنی کا تنازع بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے تاکہ اس علاقے کو بھی باقی علاقوں کی طرح سے نشانہ بنایا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 7 بہترین قوم کے افراد کی شہادت کے باوجود وہاں پر امن و امان رہا. اس فتنے کو آگے بڑھنے سے وہاں کے علماء نے روکا، وہاں کے قائدین نے روکا، وہاں کے مشران نے روکا. پھر شیعہ سنی عمائدین آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے شرپسندوں کی نشاندہی کی تاکہ عوام کے جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن آئے دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اب اس وقت 4 علاقوں میں خونریز جنگ چھڑ چکی ہے. ان خونریزیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لاکھوں عوام کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے اس میں لوگوں کا کردار ہے، پاکستان کی شدت پسند تنظیموں کا اس میں کردار ہے، اور جن لوگوں کے گھر کے چولہے اور پیٹ کی ڈوری فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر ہی زندہ رہتی ہے اور ان کو روزی ملتی ہے، ان کا کاروبار ہی فرقہ وارانہ جذبات کو فروغ دینا ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اگر نہ چاہے تو ایک پتہ نہیں ہلتا. پاکستان بھر میں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ، اور آپ سب بھی گواہ ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے ریاست کی منشا کے خلاف ہو تو جس نے وہ حرکت کی ہے اس کے خاندان کے آخری فرد تک کو ریڈار میں لایا جاتا ہے. مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے خطے میں اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے اور گولہ بارود استعمال ہو رہا ہے، علاقے کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کے گھروں پر مارٹر گنوں کے گولے برسائے جا رہے ہیں، خونریزی جاری ہے. ریاست کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ فورسز کہاں ہے؟ جبکہ علاقے کی حساسیت کا سب کو پتا ہے. سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرم کا علاقہ، بارہ چنار وغیرہ، یہ تقریباً 3 اطراف سے افغانستان کے نظرے میں اور ایک طرف سے راستہ پاکستان کو ہے. اس والے سے وہاں کی حساسیت کا بھی سب کو اندازہ ہے. اور پھر پہاڑی رستے اتنے زیادہ ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی دہشت گرد کوئی بھی کارروائی کر کے آسانی کے ساتھ سرحد پار جا سکتا ہے. تو ہماری ریاست کے محافظ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ریاستی رٹ کہاں ہے؟ اب تک اگر مختلف واقعات میں اصل جن لوگوں نے جرم کیا ان کو پکڑ کر کسی ایک کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوسرا واقعہ نہ ہوتا. یہ جو سزائیں نہ ملنا اور وقت کے گزرنے کے بعد تمام چیزوں کو فراموش کر دیا جانا ہے، یہ بتاتا ہے کہ نیتوں میں فتور ہے. یہ جو نیتوں کا فتور ہے یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. اس لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آگے محرم قریب ہے، ٹوٹل
آپ کے پاس 9 دن باقی ہیں اور محرم میں حساسیت مزید بڑھ جاتی ہے اور شر پسندوں کو، فرقہ پرستوں کو آگ لگانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ ایسے موقع پر اس طرح کی واردات اور اس طرح کی کارروائیاں ڈلوانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا منصوبہ سامنے ہے تاکہ صرف اس علاقے کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو فرقہ آگ میں جھونکا جا سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہیں اس کا تعلق اگلے ہونے والے انتخابات سے نہ ہو، کہیں اس کا تعلق آگے آنے والی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے نہ ہو، چونکہ بڑے مقاصد کے لیے عام طور پر ہماری جو مقتدر یا مقتدرہ ہے وہ عوام کو، مختلف گروہوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں اور اس بیس پر پھر بڑے بڑے اقدامات پورے ملک میں شروع ہو جاتے ہیں کہ اب چونکہ یہ مسائل ہیں اس لیے ان خطرات کو روکنے کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی ریاست کے اندر آپ کے ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں، آپ کا قانون مفلوج ہو جاتا ہے، آپ کا آئین مفلوج ہو جاتا ہے، عوام کے جو بنیادی ترین حقوق ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آئین معطل ہو جاتا ہے اور پھر جو مقتدرہ چاہے وہی انجام پاتا ہے۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس طرح کی چیزوں سے ان واقعات کا لنک تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہوشربا اور ہولناک ہے، اس کے نتائج پورے پاکستان پر برے ہیں، اور خصوصاً آگے ماہ مقدس ہے محرم الحرام، اور محرم الحرام کی حساسیت کا سب کو اندازہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اس ملک سے محبت ہے، 25 کروڑ عوام سے محبت ہے، اس ملک کے امن سے محبت ہے، تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس شر پسندی کو روکنا چاہیے، اس جھگڑے کو، حملے کو اور ٹینشن کو روکنے کی ضرورت ہے، اور روکنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ریاست اگر رٹ قائم کرے تو پاراشنار کے اندر شیعہ اور سنی بڑی اچھی باہم مشترکہ زندگی گزار سکتے ہیں اور گزارتے رہے ہیں۔ اب بھی گزشتہ واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ قوم کے بڑے لڑائی نہیں چاہتے۔ گزشتہ واقعے میں جب 7 لاشیں آئیں اور سارا علاقہ سڑکوں پہ تھا، ایک پتہ نہیں ہلا، ایک بندے کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا جو ریاست کے خلاف ہو یا امت کے مشترکہ مفادات کے خلاف ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ وہاں کے اکابر میں عقل ہے، وہاں کے اکابر میں درد ہے، وہاں کے اکابر ان سازشوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات کو سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علاقے میں امن قائم کرنے اور ان حملہ آوروں کو روکنے کے لیے اپنی رٹ اور اپنا پاور استعمال کرے تاکہ اس کے اثرات باقی پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اگر ان دوستوں نے کوئی بات کرنی ہو۔ میرے انتہائی قابل قدر صحافی حضرات، یقیناً درد آپ کو بھی ہوگا، لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے ضلع کرم کے اندر رہتے ہوئے ان دہشت گردوں، ان غنڈہ گردوں کے مختلف علاقوں پر فائرنگ، حملوں کی وجہ سے جو بچے، خواتین، بزرگ ننگے پاؤں جو گھروں سے نکل کے گھر خالی کرنے میں جو تکالیف ان کے ہم نے دیکھے ہیں، بستر و سامانی کی حالت میں صرف ایک طرف نہیں، بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ضلع کرم کے اندر یہ کوئی شیعہ سنی کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ شروع ہو گئی ہے ایک قبیلے کے 2 خاندانوں کے درمیان شاملات کی زمین پر جو ان کی اپنی ہے بھی نہیں، اس پہ جنگ چھڑ گئی۔ ان فرقہ پرستوں نے گاؤں گاؤں جا کے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا، صرف بوشرہ کو
تک محدود نہیں رکھا، بلکہ افغانستان سے درندے جو آئے ہیں ان سمیت پیواڑ پہ، ان سمیت بالیش خیل پہ، ان سمیت کڑمان پہ، اور تازہ ترین کوئی آدھے گھنٹہ پہلے یہ بھی ہوا ہے کہ کنج علیزائے ایک علاقہ ہے، اس پہ بھی، وہ بھی بارڈر کا علاقہ ہے، اس پہ بھی لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ وہ مظلوم لوگ، وہ بے بس لوگ، وہ خواتین اور بچے جس تکلیف میں نکلے ہیں، اور جس طریقے سے پوری آبادی پہ گولہ باری اور 18 فٹی میزائل جو استعمال کیے گئے ہیں، اور جو باڑ جو ہم نے لگا دیا ہے، پاکستان کے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اس بارڈر پہ سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے، ان کے سامنے یہ باڑ کاٹ کے جو دہشت گرد پاکستان کے حدود میں آ کے ہمارے گاؤں پہ حملہ آور ہوئے ہیں، ہمارا باقی جو کچھ بھی ہے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ابھی نہیں، یہ ہر 5 سال پہلے اگر دیکھیں اسی طرح تواتر کے ساتھ 5 سال 8 سال کے تواتر کے ساتھ پاڑا چنار چونکہ ایک جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے، اس پہ یہ حملے ہو جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے، لیکن تازہ ترین حملہ جو ہے یہ جو لوگ کروا رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ شیعہ سنی عمائدین وہ گورنر کاٹیج میں، وہ جو وہاں کا کمانڈر ہے اس کے آفس میں یا مختلف گاؤں میں بیٹھ کے وہ رو رہے ہیں کہ اس فتنے کو روک دیا جائے، اس لڑائی کو روک دیا جائے، لیکن روکنے والے کوئی نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہے وہ، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ کمانڈنٹ ایف سی جو وہاں کا کمانڈر ہے اس کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو جس طرح سانپ کو دودھ پلایا جاتا ہے اسی طرح دودھ پلایا جاتا ہے، ان کی خاطر بدارت کی جا رہی ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وہ دہشت گرد جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ اسپیشل ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرحد پار سے دراندازی ہو رہی ہے، اسپیشل میں یہی آپ کے سامنے یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں۔ باڑ کٹ گیا، لوگ اسلحہ سمیت داخل ہو گئے، اور سرحد پار سے میزائل آتے رہے اور آتے رہے ہیں۔ اب بھی پاڑا چنار کے شہر پہ جہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے ضلع کا، وہاں تک میزائل پہنچ گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، یہ جو ہمارے حفاظت کرنے پہ مامور لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں ایکشن نہیں لیتے ہیں؟ ہم بالکل واضح ہے کہ یہ متعصب لوگ ہیں، یہ اپنی پیداگیری کر رہے ہیں، یہ وہاں سے پیسہ کمانے کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ آگے جو آقا صاحب نے کہا، یہ محرم الحرام کے اندر صرف پاڑا چنار کے اندر نہیں، صرف ضلع گرم کے اندر نہیں، KPK کے اندر نہیں، یہ کراچی تک، یہ کوئٹہ تک یہ فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ تو میڈیا کے ذریعے ہم حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان متعصب اور ان رشوت خور افسران جس طرف جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور توری بنگش قبیلے کے لوگوں کی قتل عام کو روکا جائے۔ خدا کی قسم کل رات کو افغانستان سے 3 حملے پیواڑ کے گاؤں پہ ہوئے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہمارے جوانوں نے اس کو پسپا کر دیا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح سرحد پار سے حملے ہوتے ہو تو کیا اس میں صرف شیعہ مرتے ہیں یا صرف سنی مرتے ہیں؟ وہاں آباد جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی جانیں خطرے میں ہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی کرا دیجئے، فوری طور پر اس خون خرابے کو روک دیا جائے۔ اگر نہیں روکا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، یہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم بھی مجبور ہیں کہ صرف کروں میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، پھر پورے پاکستان میں ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور ان کے یہ مذموم
اور یہ بغیرت سوچ ہے، اس کو روکنے کے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں اب دعوت دیتا ہوں MWM کے مرکزی رہنما جناب اقبال چشتی صاحب، آپ کو کچھ سارے کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات چیت ہو گئی، میرا خیال ہے ضرورت نہیں مزید۔ میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کرتا ہوں کہ پراشنار قرم ایجنسی کا مسئلہ آج سے نہیں بلکہ سن 80 کی دہائی کی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں جو کہ افغان جہاد کے بارے میں انہوں نے بنائی تھی، جس آگ میں آج تک ہمارا پورا ملک جل رہا ہے۔ چونکہ پراشنار کی اہمیت جس طرح سب نے بتایا 3 اطراف سے افغانستان ہے اور ایک طرف پاکستان سے ملتا ہے، جس کے شمال میں کوہ سفید اور تورا بورا اور اس کے بعد جلال آباد ہے، اور اسلام آباد سے کابل تک پہنچنے کے لیے سب سے مختصر اور ہموار راستہ وہ پراشنار سے گزرتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، لہٰذا اس زمانے میں سن 80 کی دہائی میں طالبان اس زمانے کے مجاہدین کے لیے آزاد ریاست قائم کرنے کے لیے، چونکہ سوویت یونین کا قبضہ تھا افغانستان پر، یہاں پر آزاد ریاست قائم کرنی تھی مجاہدین کی، اس کے لیے انہوں نے پراشنار کے شہریوں کو جو ہے مہاجر بنانا تھا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں لانا تھا، اس علاقے کو خالی کرنا تھا، اور جب لوگوں نے یہ قبول نہیں کیا تو ان پر باقاعدہ جنگیں چھڑی گئی۔ سن 80 کی دہائی سے یہ جنگیں شروع ہیں اور آج تک ہمارے ناعاقبت اندیش اسٹیبلشمنٹ اور ضیائی باقیات اسی غلط سیاست پر ان کا وہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج یہ بھی اسی پلان کا ایک نتیجہ ہے۔ صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری، اب دیکھیں آپ 18 فٹ کے لمبے میزائل جو نہ تو عوام کے پاس ہو سکتے ہیں، نہ حتی مقامی دہشت گردوں کے پاس بھی یہ میزائل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریاست کے پاس ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے 18 فٹ کے لمبے میزائل سرحد پار سے آتے ہیں پراشنار پر، اس حساس علاقے پر، اور مسلسل 4 دنوں سے یہ جنگ شروع ہے جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں دونوں اطراف سے، اور جس میں بے گناہ شیعہ سنی سب شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ قطعاً سن 80 سے لے کر آج تک کبھی شیعہ سنی لڑائی نہیں رہی، بلکہ اس کو شیعہ سنی اور مذہب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ لڑائی اصل میں اس غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو آج تک شروع ہے، لہٰذا ہمارا سارا گلہ بھی، شکوہ بھی اور احتجاج بھی ان محافظ اداروں سے ہے کہ سرحد پار سے جو یہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور آج تو الحمدللہ پراشنار میں شیعہ سنی ایک مثالی اتحاد اور اتفاق اور دوستی اور محبت قائم ہے۔ وہ لوگ محب وطن ہیں سارے، اور تعلیم کے رشو کے حساب سے پراشنار ملک کے باقی بہت سارے علاقوں سے آگے ہے، اور پراشنار کے تعلیم یافتہ محب وطن آفیسرز پاکستان کے تقریباً تمام اداروں میں موجود ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے حالات بنانا اور ایک مختصر سے زمینی تنازع کو ایک پورے فرقواریت کا نام دینا اور باقاعدہ پلینڈ پروگرام کے تحت اساتذہ کو شہید کرنا، پھر ایک پورے جنگ کو کرنا اور چاروں طرف سے محاصرہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے لگ بھگ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایسی حالات ہے کہ پراشنار محاصرے میں تھا 4-5 سال۔ ملک کا ایک حصہ، مہم حصہ، اس زمانے میں ایجنسی تھی، آج ضلع ہے، وہ پورے ملک سے کٹ چکا تھا، اور لوگ پشاور آنے کے لیے افغانستان سے ہو کر آتے تھے۔ یعنی ایک افسوسناک جو دنیا میں ایک اگر ہم بتائیں تو شرم کا مقام ہے۔ آج بھی وہی حالات وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہاں کے کچھ آفیسر، جس کو میں متعصب نہیں کہتا بلکہ دشمن کے اہلکار ہیں، دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اداروں میں موجود یہ کالی بیڑے جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارے حکام اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ان کو
ذرا بے نقاب کیا جائے اور ان کے بارے میں انکوائری کی جائے کہ کیوں ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک اہم علاقے کو پاکستان سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. دراصل پچھلے 6 مہینوں سے جو لوکل شیعہ سنی عمائدین ہیں ان کے آپس میں جرگے بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ ان عمائدین کی کوششوں کی وجہ سے وہاں جو زمینی تنازعات ہے جو سب سے اس وقت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے, جو بڑے حملے ہو رہے ہیں بیواڑ پہ, جو جس گاؤں سے وہ ہے تنازع ہے گیدو, یہ گیدو کا فیصلہ ہو چکا ہے, جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ اور افسران جو ہے وہ اس فیصلے کو وہ عملی بنانا نہیں چاہتے ہیں یا عملی بنانے میں ہچکچا رہے ہیں. دوسری طرف آج بھی لڑائی جاری ہے, دونوں طرف سے لڑائی جاری ہے, لیکن شیعہ اور سنی عمائدین 95% عمائدین جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے وہ حکومت سے بھی یہ ایک ہی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے. یہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ شاملات اور زمینوں کی جنگ ہے, اس سے فرقے کا یا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوکل انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. حتیٰ کہ کل اور پرسوں میں خود موجود تھا, جو دہشت گرد آئے ان کے بارے میں پوری جرگے نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا کہ ان کو نکال دیا جائے. شام تک وہ نکالا نہیں بلکہ اس وقت تک انتظار کیا جب تک انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا. حملہ ہو گیا جب وہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جو برا بلا کہا ہے وہ اہل سنت کے عمائدین نے کہا ہے کہ یہ تمہارے پالے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اگر نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہم خود اٹھیں گے. الحمدللہ ہم سب آپس میں ایک ہیں, لیکن لڑانے والے کوئی اور ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ آپ سے بات ہے شروع سے 80 کی دہائی سے تقریباً یہ ایک بات مشہور کیوں ہے یا کہا جاتا ہے, الزام ہے کہ بالچراغ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایرانین ایجنٹ ہے اور وہ پاکستانی نہیں ہے, یا آپ کو یہ الزام کیوں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا سہارا لے کے یہ سارے دہشت گردی کرتے ہیں. ہمارے پالچینار کا حدودی رقبہ آپ دیکھیں نا تو ہم تو آدھا تقریباً 70% افغانستان کے پاس ہمارا وہ جو بارڈر ملتا ہے, دوسری طرف پورا پاکستان ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو وہ سر درد کی گولی بھی نہیں بیچ سکتے ہیں ایران سے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ادھر سے بیرونی سازش ہے یا کچھ ہے. اصل میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں. بیرونی سازش یہ ہے کہ کل فینسنگ جو جہاں پہ لگی ہوئی ہے اس بارڈر پہ وہ اتار کے ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد اندر آ سکتے ہیں. تو مجھے یہ میڈیا والے یہ بتائیں کہ آیا وہ دہشت گرد ہیں یا وہ بیرونی سازش پہ ہیں یا ہم ہیں. ہم تو بیچارے لوارثوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہی بھیک مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ خدا نہ ادھر ہم امن چاہتے ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. ہمارے لیے وہاں ہم تقریباً یہ برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہمارے لیے بھیک مانگ رہے ہیں امن کی. تو یہ آواز صاحب یہ ہمارے اس سے بڑا اس کی وہ وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن میں نے جو اپنی لغوی جو آپ کو وضاحت دینی تھی وہ دے دی. ہم تو بے بس لوگ ہیں, ہمارے لیے وہ ڈسٹبن کی ٹیبلٹ بھی نہیں بھیج سکتے, پرووائڈ نہیں کر سکتے. محمد صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو آپ نے اس کا سیاسی پہلو بھی ہے, وہاں سے وفاقی وزیر بھی ہے, حکومت بھی ہے, تو آپ کے مطالبے کس سے, حکومت سے, فوج سے, کس سے؟ پاکستان میں اصل حاکم کون ہے؟ ظاہر مطالبات بھی انہیں سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو وزیر ہے وہ اصل حاکم ہے تو پھر مطالبہ ان سے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اصل حاکم ہے تو پھر مطالبہ شہباز شریف سے ہونا چاہیے. لیکن اگر حاکم کوئی اور ہے اور یہ کٹ پتلی ہے تو پھر حاکم سے مطالبہ ہونا چاہیے. مطالبہ تو اسی سے ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو اور جو اقتدار پر بھی ہو. ظاہر عوام کا کام مطالبہ کرنا ہے. جہاں تک ہمارے دوست نے سوال کیا تھا, دیکھیے جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ طاقتور طبقات کمزوروں کو دبانے کے لیے ان پر کوئی نہ کوئی ایسا الزام دھرتے ہیں اور اسی الزام کے تحت پھر پروپیگنڈے کی پوری مشینری حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے.
اور پاکستان میں اس طرح کی مثالیں کم نہیں ہیں. اس پاکستان میں قائد اعظم کی بہن بھی غدار تھی. تو جب قائد اعظم کی بہن غدار ہو سکتی ہے تو پھر ایک قوم کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے. تو اس طرح کے الزامات کی کیا حقیقت ہے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. لہذا ان الزامات کی بجائے زمینی حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے. تو کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے کہ باقی تمام ایجنسیز میں ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اور ریاست کو صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس ریجن میں, اس خطے میں, اس ضلع میں اور ایجنسی میں آج تک کوئی ایسی موومنٹ پیدا نہیں ہوئی. یہ دوسروں کا اعلی کار ہونا ہے یا ملک پہ وطن ہونا ہے؟ تعریفیں بدلنی چاہیے. پھر جو لوگ پاکستان پر حملہ کرے اس کو کہیں کہ آپ ملک پہ وطن ہے, جو پاکستان کو بچائے اس کو آپ کہیں کہ یہ غدار ہے, پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے پھر اس طرح کے الزامات سے بات آگے نہیں بڑھتی. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارا چنار جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی پلاننگ کہاں پر ہو رہی ہے, اور جو ابھی تک منصوبہ ساز ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آ سکے میڈیا کے سامنے اور دیگر شہریوں کے سامنے؟ منصوبہ ساز کب آتے ہیں میڈیا کے سامنے؟ وہ تو ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اعلی کاروں کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, جو لوگ تباہی مچاتے ہیں تو وہ چند بچوں کو استعمال کرتے ہیں. جو لوگ خودکش حملہ کرتے ہیں وہ کسی معصوم بچے کو استعمال کرتے ہیں. جو کہیں پر بم رکھتے ہیں وہ کسی کرائے کے ٹٹو کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ بم رکھے, پیسہ لے اور چلا جائے. منصوبہ ساز کہاں سامنے آتے ہیں؟ ہوتا یہی ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بڑے مقاصد حاصل ہو سکیں. ہمیں تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ آگے دو ایونٹس ہیں, ایک انتخابات اور دوسرا محرم, اور اس کو آپس میں جوڑ کر جو حالات پیدا کیے جائیں گے پورے پاکستان میں, اس کا نتیجہ کون حاصل کر سکتا ہے, کون اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, یہ سوچنے کی بات. آپ نے جب بدی کی اپیل کر دی, آپ نے امن کی اپیل کر دی, اگر آپ کے اپیل پہ جب بدی نہیں آئی جاتی, حکومت متحرک نہیں ہوتی, فوج متحرک نہیں ہوتی, تو آپ لوگ اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ کیا آپ ایسی اپیلیں کرتے رہیں گے؟ یہ اور بھی آپ بتائیں. دیکھیں, نیچرلی جب آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہوتے ہیں. وہاں پر اس وقت شیعہ اور سنی دونوں عقائدی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس جنگ کو روکا جائے. دونوں لگے ہوئے ہیں. دونوں کے لگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کو اپنی سرزمین سے اور اپنی قوم سے پیار ہے اور وہ بچانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 1000 لوگ کہیں پر جمع ہوں تو اسی ہال میں آپ ذرا تصور کر لیں, صرف ایک چھوٹا سا آدھے کلو کا بم رکھ دیا جائے تو ان 400-500 آدمیوں کے لیے کافی ہے. تو رکھنے والا ایک بندہ ہوگا, متاثر 500 بندے ہوں گے. وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. جنگ شروع کرنے کے لیے, آگ جلانے کے لیے 2 بندے کافی ہوتے ہیں, اور وہ 2 بندے اب کس کے اشارے پر کر رہے ہیں وہ پکڑنا ریاست کا کام ہے. زمین کا تنازع کیا ہے, مطلب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ زمین اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے ضلع کرم ہے, ضلع کرم 3 اس پہ تحصیلوں پہ یا حصوں پہ مشتمل ہے, اپر کرم, لوور کرم اور سینٹرل کرم. اس میں اپر کرم اور لوور کرم جو ہے یہ اس کے کاغذات مال موجود ہے, ایک ایک قبیلے کا جائیداد بھی معلوم ہے, سب معلوم ہے. اس کے لیے کئی کمیشنیں بنی اور تازہ ترین سٹیٹس یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے ایک کمیشن بنا دیا ہے تاکہ یہ تنازعات حل کر دیے جائے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کمیشن کے خلاف ایک سازش ہے, کیونکہ دہشت گرد حملہ آور قبیلہ جو ہے جس نے تری منگل کے اندر بے گناہ اساتذہ پہ ظلم کیا, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن کامیاب نہ ہو, کیونکہ اگر کمیشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ لوگ جو اس وقت حملہ آور ہے ان کا کرم ایجنسی کے اندر جائیدادیں نہیں ہے, ان کا ایک گھر کرم میں ہے اور ایک گھر افغانستان میں ہے. وہ اس کام کو کبھی بھی اس کمیشن کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. لیکن باقی جو
قرم کی آبادی ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن کامیاب ہو، اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ فیصلہ نہیں کرتی ہے جب تک یہ تنازعات زمینی حل نہیں ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ علیحکار بنیں گے اور مذہبی فسادات یا فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھا دیا جائے گا۔ بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تحفظ دو، تحفظ دو، پرچنار کو تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، پاکستان کو تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، پاکستان کو تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، پاکستان کو تحفظ دو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔